لاسٹ 17 ایئرس میں جامع رشید میں پڑھا رہا ہوں ایز اے ٹیچر، اور کمرشل لا، سیرہ 12 سال سے سیرہ عربی میں اور اردو انگلش میں، اور کانٹریکٹ لا اور تفسیر یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ میں نے لا کیا، بیچلرز ان فائنانس کیا، اور پھر میں نے سوئٹزرلینڈ میں تھوڑا پڑھا، دمشق میں پڑھا، سعودیہ میں کافی پڑھتا رہا، اور میری جو فائنل 2 ڈگریاں ہیں وہ یو کے سے ہیں۔ ہیومن رائٹس لا میں پی ایچ ڈی لا تھا، اور اب میرا ایل ایل ایم سویس یونیورسٹی، ایک بڑی یونیورسٹی ہے لنڈن کی، وہاں سے میرا ایل ایل ایم ابھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو میں 2-3 سال یو کے میں ہی تھا، 2-3 سال سے وہیں پر ہوں۔ تو بیسک اختصاص جو ہے وہ میرا گویا کہ استاذ کی حیثیت سے ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں، وہاں بھی جب میں ہوتا ہوں تو میں پڑھاتا ہوں، اور ڈائریکٹر کلیت الشریعہ تو میں ہوں، جس میں اس کی ذمہ داری، جس میں ہم گریجویٹس کو 4 سال میں عالم بناتے ہیں۔ تو عام عالم کورس جو پاکستان ہندوستان میں ہے، جس کو درس نظامی کہتے ہیں، 8 ایئرس، تو ہم گریجویٹس کو لیتے ہیں اور 4 سال میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ان کا مائنڈ ریسیپٹیو ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہ کورس ہمارا 20 سال سے چل رہا ہے، اور اس کے لوگ زیادہ تر یونیورسٹیز میں، اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ہمارے فرسٹ بیچ کے گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں کریکولم ڈائریکٹر ہوں ایک بورڈ کا، تو میں 2 سال سے کریکولم ڈیولپ کرتا ہوں۔ تو یہ میرا مختصر تعارف تھا۔ اچھا، اب چونکہ اتفاق سے ہم بیٹھے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو یہ تو کافی ایک ریلیونس ہو گیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ بے تکلف بات کریں، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ ٹیچنگ پر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ ایگریڈ؟ سو لیٹس میک اٹ اے کلاس روم، ایسا لیکچر جس میں نحمد و نصلی علی رسول الکریم کروں اور اپنی گیتا سنا دوں پوری، اور آخر میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر کے چلا جاؤں، اور آپ بھی چلے جائیں تو ہم بھی بہت سنتے ہیں، آپ بھی بہت سنتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی گیٹ سم تھنگ پریکٹیکل آؤٹ آف اٹ۔ میں نے جو دنیا کے سفر سے مختلف جگہ پڑھنے سے سیکھا، ہمارا پاکستان کا یا کسی بھی انڈر ڈیولپڈ معذرت کے ساتھ نظام تعلیم کا جو اسلوب تعلیم ہے وہ، اور ڈیولپڈ ورلڈ کا، کیونکہ 2-3 سال سے میرے بچے بھی اسکول پڑھ رہے ہیں، میں روز چھوڑنے جاتا ہوں، لینے جاتا ہوں، کیونکہ میں ان کے ٹیچر سے ملتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک بہت سارے فرقوں میں 2-3 فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ دنیا جو علم پڑھاتی ہے، دے میک شور کہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے۔ میری پریزنٹیشن میں ایک بات آئے گی، میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو صحابہ تھے، ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور ان 10 آیتوں کے بعد 11ویں آیت اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک ان 10 کا پوری طرح ترجمہ نہ سمجھ لیں، تشریح نہ سمجھ لیں، مطلب نہ سمجھ لیں، اور اس پر عمل نہ کر لیں۔ تو اگر کسی نے ماسٹرز ان تفسیر کر لیا ہے، یا مدرسے میں پوری تفسیر پڑھ لی ہے، اور وہ علامہ اقبال کے بقول کے گر نزول قرآن تیرے ضمیر پر نہیں ہوتا، گرا کشا ہے نا راضی نہ صاحب کشاف، تو اس کے عمل میں نہیں آ رہا، تو دیٹس آف نو یوز، پریکٹیکل۔ چوتھی، اب میں گھوم کے چلتا ہوں، پریزنٹیشن کو چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں اب لرننگ کرنی ہے۔ واٹ از دا سائنس آف لرننگ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میں آخر میں یہ پروف کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی جو بھی ڈیولپ قوم ہے، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم، وہ اسی اصول پر چل کے دنیا کی ایجوکیشن کو کامیاب بنائی ہوئی ہے آج۔ چاہے آپ ہارورڈ کو لے لیں، MIT کو لے لیں، آکسفورڈ کو لے لیں، مدینہ یونیورسٹی کو لے لیں، وہی اسلوب ہے، وہی میتھڈز ہیں۔ اور اگر دنیا میں کوئی ناکام ہے ایجوکیشن میں، جس کا ایجوکیشن سسٹم ناکام ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میتھڈز آف ٹیچنگ سے روح گردانی کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا مجھے آئی گوٹ اے ہنچ آف دس، کیونکہ ایز اے ڈائریکٹر آف کلیت الشریعہ ہمارے پاس 450 اپلیکیشنز آتی ہیں گریجویٹس کی، اینڈ دیٹس فرام آل اوور پاکستان، سندھ، بلوچستان، گلگت، چترال اور پانڈا، اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے، گجروالا، چک 14 جی، بلوچستان کا، ہر جگہ، کیونکہ ہم نے ایک کوٹا سسٹم ہم نے رکھا ہے، ابھی ہم پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، باہر سے بھی آتے ہیں، اور اس میں سے ہم ایک چھلنی لگاتے ہیں، جو اس سال ہم نے لگائی تو 350 شارٹ لسٹ کیے، اس کے بعد 150 شارٹ لسٹ کیے، تو ان 140 کا میں نے انٹرویو کیا، ایک پینل دیں، اس میں ہر ایکسپرٹ تھا، تو 140 کا ہم ہر سال انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو مجھے پورے پاکستان کے جو ایک اندازہ ہے کہ لوگوں کا ایجوکیشن پاکستان کی کہاں جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس انتہائی، میرا خیال میں ایک ایسا ادارہ ہے، اتنے ڈائیورسیفائڈ لوگ کسی ایک پروگرام میں دنیا میں نہیں آتے نہ۔ ایجوکیشن والا ایجوکیشن میں جاتا ہے، لاء والا لاء میں جاتا ہے، ہمارے پاس لاء والا آتا ہے، ایجوکیشن والا آتا ہے، زولوجی والا آتا ہے، باٹنی والا آتا ہے، انجینئر آتا ہے، ڈاکٹر آتا ہے، ایوری تھنگ۔ تو
لیکن 2-3 سال سے کچھ ایسا ہو رہا ہے، میں کسی کو نہیں کر رہا، جس اے ونڈرفل یونیورسٹی، مجھے آئی ڈونٹ نو، لیکن جو جرنل لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں خاص طور پہ بلوچستان سندھ، تو بیچارہ بہت عجیب معاملہ ہے، کے پی کے دین بہتر ہے، پنجاب ذرا اور بہتر ہے. تو ماسٹرز ان زولوجی کو اتنی زولوجی نہیں آتی جتنی میرے 12 سال کے بیٹے کو آتی ہے. میں مذاق نہیں، ہی نوز کہ کون سا اینیمل ایکسٹینٹ ہے، کیا انڈینجرڈ ہے، ہاؤ اٹ بیکم ایکسٹینٹ. ماسٹرز ان انوائرمنٹل سائنسز کو اتنی انوائرمنٹل سائنسز نہیں آتی جس میں دنیا میں ایک او لیول والے بچے کو آنی چاہیے کہ انوائرمنٹ کا ایشو کیا ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو کیا ہے، دنیا میں بڑی پولوشنس کیا ہے، اینڈ میرا کردار کیا ہے. میں COP26 پچھلے سال ہوئی برطانیہ میں، اس سال ہو رہی ہے ایک اور کون سے ملک میں، سوری فور. سو اس میں میرے 10 سال کے بچے کو ہو واز ان 4 گریڈر، چوتھے سال میں، اس کو پتا تھا COP26 میں کیا ہوا ہے، کہ انوائرمنٹ کی کانفرنس ہوئی. بائی دا وے دنیا کا نمبر 1 ٹاپک اس وقت کیا ہے؟ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا، کلائمیٹ چینج. اس میں کیا ہوا ہے اور مجھے 10 سال کے بچے کو کیا کرنا ہے اس کو پتا تھا، یہاں ماسٹرز کو نہیں پتا. سو مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن شوڈ بی کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ٹو دا لائف. اگر وہ تھیوریٹیکل ہے، تھیسس کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں، ممبر پر خطبے ہو رہے ہیں، یونیورسٹی پہ بڑے بڑے لیکچر ہو رہے ہیں، لیکن وہ زندگی میں نظر نہیں آ رہا، ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ایجوکیشن سسٹم کا کیا ہے جی؟ فیلئر. چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی کردار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، قائد ہیں، بہترین باپ ہیں، بہترین نانا ہیں، کمال کے سسر ہیں، بہترین عابد ہیں، بہترین قاری ہیں، دعا بہترین، ذکر بہترین، پیر ہیں، استاد ہیں. ہی از دا بیسٹ نیگوشیٹر، ہی از دا بیسٹ جنرل، ہی از دا بیسٹ کمانڈر، ایوری تھنگ. آپ رول بتاتے رہیں بہت سارے، لیکن آپ کا پرائمری رول کیا ہے؟ قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم. ویزکیہم، تزکیہ کرنا، کیریکٹر بلڈنگ. کیریکٹر بلڈنگ بھی کس کا کام ہے؟ استاد کا، اگرچہ تھوڑا فرق ہے، استاد مینٹور. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور سکھاتے ہیں کتاب قرآن مجید، حکمہ، حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، جرنل وزڈم. اور جرنل وزڈم میں سائنسز یا فلاسفی ساری آتی ہے. تو دنیا کی ساری اچھی چیزیں پڑھانا یہ نبی کا بنیادی کردار ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں پر یا دنیا پر، بلکہ مسلمانوں پر بھی نہیں، پوری دنیا پر سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رول میں آنا ہے. ڈن. چلیں احادیث کو دیکھیں. 2 حدیثیں بطور مثال، یہ پریزنٹیشن میں نے راستے میں گاڑی میں نے عبداللہ نے بنائی، سوری اس کی ڈیزائننگ اچھی نہیں کر سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ آسانیاں پیدا کرنے والا استاد بنا کر بھیجا ہے. تو آپ نے استاد بھی بول دیا اور یہ بھی بنا دیا استاد کو ہونا کیسا چاہیے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے. اور اس کے پیچھے واقعہ یہ تھا کہ اس واقعے کی آگے بھی آ رہا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ دیہاتی جس نے مسجد میں آ کر گند کر دیا تھا، پیشاب کر دیا تھا، اس کا واقعہ اسٹوڈنٹس میں یاد ہے کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں کس کو یاد ہے؟ اسٹوڈنٹس، سر آپ لوگ تو بڑے ہیں ہمارے. جس دیہاتی نے مسجد نبوی میں آ کر، مسجد میں آ کے اس نے گند کر دیا، پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس میں کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، سنائیں کیا واقعہ تھا؟ زبردست، جزاک اللہ. آپ کا نام؟ ثبوت. ٹھیک. اچھا، یہ بھی میں سکھا رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کو اسلوب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ یو میڈ انٹریکٹیو، کیونکہ جب آپ ایک آدمی بولتا رہتا ہے نا تو نیند آنا شروع ہوتی ہے. یہ آدمی کہتا ہے چلو جی بس سننا ہے کیا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا. ایک پوری کتاب ایک عرب عالم نے لکھی، اتنی موٹی، وہ میرے پاس ہے. اس میں الصحابی یسأل والرسول یجیب، صحابی سوال کرتے ہیں، رسول اللہ جواب دیتے ہیں. رسول اللہ سوال کرتے ہیں، صحابی. تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی سخت مولوی صاحب آگے ڈنڈے والے، غصے والے، وہ بول رہے ہیں خبردار بولا فتویٰ لگا. اٹس ناٹ لائک دس. رحمت، شفقت، آپ بول رہے ہیں، انٹریکشن ہو رہا ہے. دیہاتی آ کے بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کریں ہم فتویٰ لگا دیں ان پہ.
اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ جواب دے رہے ہیں، سمجھا رہے. تو اچھا انہوں نے جو بتائی ماشاءاللہ کہ اب آپ تصور کریں نا، آج اچھی سے اچھی کوئی مسجد ہو، بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ایک آدمی آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ جسٹ کیونکہ ہم پریکٹیکل لے رہے ہیں نا، تھیوریٹیکل بات آپ نے واقعہ سن لیا، میں نے سنا دیا، نعرہ رسالت سبحان اللہ، آپ گھر چلے گئے، میں کیا فائدہ؟ تو ہو رہا ہے نعرہ رسالت 50 سال سے، چینج نہیں آ رہا. اپنے سسٹم پہ لاتے ہیں نا. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے؟ ہم تو گستاخ رسول کر کے چوک پہ جلا کر معذرت کے ساتھ اور اس کے وہ زندہ باد کریں گے کہ بھئی ہم نے تو گستاخ رسول مار دیا، یا گستاخ وہ 295 کا کوئی نہ کوئی کلاس ABC لگائیں گے ہم اس کے اوپر. صحابہ نے یہی کیا. ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا لا تظلموہ، اس کا یورین پاسنگ بھی نہ روکو، بیکاز دیٹ از میڈیکلی ناٹ کریکٹ. اتنی سی بات تکلیف ہوگی. ایک آدمی اگر قضائے حاجت کرے، آپ سٹاپ کر دو، تکلیف ہوگی. اتنی تکلیف بھی نہیں دی اس کو، آپ نے اس کو پورا کرنے دو، پورا کر لیا. آپ نے بلایا اور اس کو سمجھایا، دیکھو میرے بھائی یہ مسجد نماز ذکر کی ہوتی ہے، یہ کام نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی. اور اس کو نہیں کہا اپنا گن خود صاف کر جا کے. اسٹوڈنٹ کوئی غلط کام کرتے استاد کیا بولے گا؟ خود گن صاف کر. صحابہ کو بولا نیا آدمی ہے، اس کو نہیں آتا، آپ جا کے پانی ڈالو. اللہ اکبر. دس از دا بیسٹ ٹیچر. یہ ایک بات ہم سیکھ لیں تو بس سب سیکھ گئے، ایک بات. اور یہاں آپ نے یہ حدیث سنائی تھی، میں نے اس کا کانٹیکسٹ بیان کر دیا کہ اللہ نے مجھے سخت گیر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آسانیاں کرنے والا استاد